قرآن عطا فرمایا اور یہ ہر صورت بے مثال، ہر صورت با کمال، ہر صورت لاجواب ہے. لیکن اج اللہ دے فضل و کرم دے نال میں دسنا اے چاہنا تواڈے تساں احباب نو اے بات پہنچانا تا چاہنا، تواڈے تک اے بات پہنچانا چاہنا کہ سورۃ الفاتحہ جڑی ابتدا والی سورت ہے قرآن نے، شروعات والی سورت جڑی ہے، ادا اللہ نے کتنا مقام بنایا ہے، رب العالمین نے اس سورت کا کتنا شان بنایا ہے، کتنا دا مرتبہ بنایا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا گوج پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی فرمانے نے اگر اس صورت نو تولیا جائے، اللہ اکبر، اگر اس صورت نو میزان دے اندر ترازو دے اندر تولیا جائے، یہ صورت ہے نا کافی سارے نام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ جڑی اسی نماز اندر پڑھنے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس سے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا یہ کافی سارے نام ہیں. پہلا نام ہے اینو فاتحہ بھی کیا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی کیا جاتا ہے، ام القرآن بھی کیا جاتا ہے اور الشفاء بھی کیا جاتا ہے. صدقے تے قربان جاواں مزید بڑے نام نے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر سورۃ الفاتحہ نو تولیا جائے میزان دے اندر ترازو دے اندر، ایک پاسے سورۃ الفاتحہ نو رکھ دیتا جائے اور دوسرے پاسے سارے قرآن نو رکھ دیتا جائے. سبحان اللہ. نبی اسلام دا شان دسن لگے سورت کا کتنا مقام ہے، اس سورت کا کتنا مرتبہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی فرما دینے اگر اس سورت نو تولیا جائے، اگر میزان دے اندر ترازو دے اندر ادا وزن چیک کیتا جائے، ایک سائڈ تے سورۃ الفاتحہ رکھ دیو اور دوسرے پاسے پورا قرآن رکھ دیو، سورۃ الفاتحہ دا وزن زیادہ ہو جائے گا، قرآن دا وزن ہلکا ہو جائے گا. قرآن نالوں زیادہ وزنی ہو جائے گی سورۃ الفاتحہ. اتنا مقام ہے اس کا، اس سورت کا اتنا مقام ہے، اس سورت کا اتنا شان ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ارشاد فرما دے رہے جو بندہ پڑھ جائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جو بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلی اللہ دیاں، تمام ثناواں صلی اللہ دیاں، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جڑا تمام جہاناں نو پالن والا ہے، ساری کائنات نو پالن والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو پھر ترجمہ ہو جائے ترجمہ رب با جو کوئی نہیں محرم دل دے حال دا، رب یارو پتھراں چ کیڑے پال دا. میرا رب سونا الحمدللہ رب العالمین، رب با جو کوئی نہیں محرم دل دے حال دا، رب یارو پتھراں چ کیڑے پال دا. سب ٹھوئے ہور جو نے چیزاں موزیاں انہاں نو بھی رب یارو دیندا روزیاں. نگاہ وچ رکھدا بھئی نگاہ وچ رکھدا سب گورے کالے نو، پیدا جن نے کیتا کالی کملی والے نو. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلی اللہ دیاں، تمام ثناواں صلی اللہ دیاں، جڑا تمام جہاناں نو پالن والا ہے تے مالک کائنات دی ذات خود جواب دے دے. اللہ کو بندے نو جواب کی دے دے. مالک کائنات فرمانے نے حمیدانی عبدی، ساری کائنات نو بنان والا میرا اللہ، بڑے سارے دا سارا نظام چلان والا میرا اللہ، خالق ہو کے مالک ہو کے شاذور ہو کے طاقت والا ہو کے قوت والا ہو کے اگو جواب دے دے نے. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی تھی.
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی تھی ہے، میری تعریف بیان کی تھی ہے، میرے بندے نے مینوں یاد کیتا ہے، میری حمداں کیتیاں نے، میری ثناواں کیتیاں نے۔ جو بندہ کہدا ہے نا الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الرحمن الرحیم، اے میرے سونے اللہ تسی بڑے ہی مہربان ہو، بے حد مہربان ہو، بڑیاں محبتاں کرنے والے ہو، بڑا پیار فرمان والے ہو میرے سونے اللہ، تواڈے تو ود کے تے مہربان ہی کوئی نہیں، تسی سب تو زیادہ مہربان جی، سب تو زیادہ محبت کرنے والے نے، سب تو زیادہ پیار کرنے والے نے۔ الرحمن الرحیم، بڑے ہی مہربان ہو تے بڑا ہی رحم کرنے والے ہو اللہ جی، تسی بڑا رحم فرمان والے ہو۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اس بات کا تذکرہ اس آیت نو ایک اور مقام تے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما دے نے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ایک اور مقام تے اللہ فرما دے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو بندہ پڑھتا ہے نا الرحمن الرحیم، تے مار کے کائنات فرما دے نے اسنا علی عبدی، میں صدقے جاواں میرے بندے نے میری ثنا کی تھی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی ہے، میری حمد و ثنا کی تھی ہے۔ تو بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تے مالک کائنات فرما دے نے مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میں صدقے تے قربان جاواں خالق کائنات فرمانے نے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی ہے، میرے بندے نے میری تعریفاں کی تھی نے، میری بزرگی بیان کی تھی۔ اللہ دی ذات خود جواب دے دے، اتنا پیارا لگتا ہے خالق کائنات دی ذات نو او بندہ جڑا سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا ہے اور اس سے نال سورۃ الفاتحہ دے نال پیار کرنے والا ہے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی فرما دے نے اللہ دی ذات نے اس سورت دے اندر شفا رکھ دیتی ہے، مالک کائنات دی ذات نے اس سورت دے اندر شفا رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مینوں شفا مل جائے، اگر کوئی بیمار ہے چاہتا ہے مینوں شفا مل جائے، اگر کوئی بیمار ہے چاہتا ہے اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، اللہ سونا مینوں تندرستی عطا فرما دے، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیا کرے، اللہ انہوں شفا عطا فرما دے۔ اس قدر اللہ دی ذات نے سورت دے اندر شفا رکھی ہے، اس قدر مالک کائنات دی ذات نے اس سورت دے اندر شفا رکھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا گوش پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے شیطان جیڑا ہے شیطان پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، افسوس کردیا ہویا 4 مرتبہ رویا ہے، بہت زیادہ شیطان نے افسوس کیتا ہے اور بہت زیادہ رویا ہے۔ پہلی بات جدو اللہ دی ذات نے او دے تے لعنت فرمائی، جدو سجدے دا انکار کر دیتا شیطان نے، جدو سجدے دا انکار کر دیتا خالق کائنات دی ذات نے او دے اوپر لعنت فرما دیتی، اللہ دی ذات نے لعنت فرمائی، شیطان اودو بھی بڑا رویا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے دوسری مرتبہ جدو خالق کائنات دی ذات نے شیطان نو جنت دے اندروں کڑ دیتا اودو بھی شیطان بڑا رویا۔ پھر تیسری مرتبہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جدو اللہ دی ذات نے مینوں دنیا تے بھیجیا شیطان نے اودوں بھی بڑا افسوس کیتا۔ تو میں تیسری مرتبہ دنیا تے اللہ نے مینوں بھیجیا نا،
نبی حسرات وسلام فرما دے پہلی دفعہ رویا جو اللہ دی ذات نے لعنت کی تھی، دوسری مرتبہ رویا جو اللہ دی ذات نے جنت دے وچوں کر دیتا، تیسری مرتبہ رویا جو اللہ دی ذات نے مینوں دنیا تے مبعوث فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صدقے جاواں اندھیرے ختم ہو گئے، ظلم ختم ہو گیا، امن ہی امن ہو گیا، سلامتی ہی سلامتی ہو گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ ہو جائے ترجمہ، اج جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لے آئے، اج جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، بڑھ کے رب دا خاص فضل و کرم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اور زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن، زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن۔ سونیو تہاڈا آونا ساڈے کم آیا، تہاڈا آونا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اج جگ تے راہبر آیا اے، جدی کل کائنات رعایا اے، اج جگ تے راہبر او آیا اے، جدی کل کائنات رعایا اے، جدی کل کائنات رعایا اے۔ امت دا بن ضامن آیا، سبحان اللہ، امت دا بن ضامن آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے تیسری مرتبہ شیطان نے ادو افسوس کیتا جدو اللہ دی ذات نے مینوں دنیا تے مبعوث فرمایا، اور چوتھی مرتبہ ادو افسوس کیتا جدو سورۃ الفاتحہ اللہ نے نازل فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ ہر کے کائنات دی ذات نے نازل فرمائی، شیطان نے بڑا افسوس کیتا، افسوس دے نال بہت زیادہ رویا۔ مالک کائنات دی ذات نے میرے عزیزوں اس سورت دا بڑا مقام بنایا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے اس بندے دی نماز نہیں ہو سکتی، اس بندے دی نماز اللہ قبول نہیں فرما دے جیڑا بندہ میں صدقے جاواں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے اس سورت دا بڑا مقام بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے اس بندے دی نماز پوری نہیں ہو سکتی، اس بندے دی نماز اللہ قبول نہیں کر دے جیڑا سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ میرے عزیزوں اتنی اہمیت ہے اس سورت دا اتنا مقام ہے، سب تو افضل ترین عبادت جڑی ہے نا نماز ہے۔
نبی اسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا سب تو افضل عبادت صدقے جاواں سب تو افضل عمل نماز نو دے وقت تے ادا کرنا نماز نو اس وقت تے ادا کرنا دعا کرو اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے نماز نو دے وقت تے ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا سب تو افضل عمل نماز والا عمل ہے سب تو اعلی عمل نماز والا عمل ہے تے او نماز جیڑی ہے اللہ قبول نہیں کر دے جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ نماز قبول ہی نہیں فرماتے جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے میرے عزیزوں آؤ اس سورت دے نال محبت کریے آؤ اس سورت دے نال پیار کریے تے رب سونے دے پسندیدہ بندے بن جائیے نبی الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے اس سورت دا بڑا مقام دسیا ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے اس سورت دا بڑا شان دسیا ہے ایک دفعہ نبی السلام دے صحابہ جا رہے نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنگ تے جا رہے نے رستے دے اندر صدقے جاواں رات پہ جاندی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا اور نال ہی بستی سی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نا کھانا ختم ہو گیا تے آپس میں مشورہ کیتا کہ کسی ساتھی نو نا بستی دے اندر بھیجیے تے انہوں نے کہیے کہ ساروں نا کھان نو کوئی چیز دیو کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی دے کاماں دے اندر ایک دوسرے دے نال تعاون کرو ایک دوسرے دی مدد کرو نیکی دے کاماں دے اندر ایک دوسرے دی مدد کرو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے مشورہ کیتا ایک صحابی نے اس بستی دے اندر بھیجیا کہ سانو رستے دے اندر اسی مسافر ہاں تے سانو کھانے دی ضرورت ہے پانی دی ضرورت ہے تو سانو رہائش دی بھی ضرورت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دے مشورے دے نال صحابی گیا اور جا کے انہیں کیا بستی والے نے کھانا دین تو انکار کر دیا کھانا دین تو انکار کر دیا صحابی واپس آ گیا کچھ دیر کے بعد اس بستی دے سردار نو نا سپ نے کٹ دیا سپ ڈس گیا اس بستی دے سردار نو اور بستی وچوں ایک بندہ آیا ہے آ کے نا تے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگا کہ تواڈے وچوں کوئی دم وغیرہ کر لیندا ہے کیونکہ ساڈے سردار نو سپ نے وڈ لیا تے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے وچوں صحابی کہنے لگے ہاں جی میں دم کر لیندا لیکن یہ دیکھیں اگر تواڈا سردار ٹھیک ہو جائے تو میں معاوضہ لواں گا میں 40 بکریاں لواں گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر ساڈا سردار ٹھیک ہو جاتا ہے اسی تانوں 40 بکریاں دے دیں نبی الصلوۃ والسلام دا صحابی گیا صدقے جاواں جا کے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھی کتنی مرتبہ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نبی الصلوۃ والسلام دے صحابی نے دم کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نے شفا عطا فرما دی مالک کائنات دی ذات نے شفا عطا فرما دی دیاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میں صدقے جاواں نبی الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نال کتنی محبت کرنے والے آپ دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور بکریاں لے لیاں تے آپس وچ مشورہ کر رہے ہیں اور گلاں کر رہے ہیں یار بکریاں تے سن لیاں نے معاوضہ لے لیا ہے تے اے ساڈے واسطے جائز بھی ہے لیکن بکریاں تے سن لے لیاں اے ساڈے واسطے جائز بھی ہے کہ نہیں تے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپس اندر مشورہ کرتے ہیں نا کہ اونا چر اسی کسے بکری نو ہاتھ نہیں لانا جب تک نبی الصلوۃ والسلام کی خدمت دے اندر نہیں اور آپ کو کچھ نہیں لینا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے نبی جی یہ ساڈے واسطے حلال ہے کہ نہیں جائز ہے کہ نہیں با صحابہ میں تواڈے شان تو صدقے جاں تواڈے جذبے تو صدقے جاں تواڈی محبت تو صدقے جاں ایویں تے نہیں نا اللہ نے قرآن دے وچ گواہیاں دتیاں سبحان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں سونے نبی جی اے معاملہ پیش آیا ہے اس طرح بستی دے سردار نو سپ لڑ گیا سی تے سونے ہو اسی آکھیا کہ انیاں بکریاں لینیاں نے پھر دم کرنا ہے تے نبی الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابی تینوں پتہ سی اس صورت دے وچ اللہ نے شفا رکھی عرض کی سونے نبی جی تواڈی زبان نبوت دے وچوں زبان مبارک دے وچوں سنیا سی تساں فرمایا سی کہ اس صورت دے وچ اللہ نے شفا رکھی ہے تے سونے میں پورے یقین دے نال پڑھ کے دم کر دیتا ہے تے اللہ نے شفا عطا فرما دتیاں نے
پھر نبی علیہ السلام فرما دے میرے صحابہ اگر تانوں شک ہے نا کہ اے ساڈے واسطے بکریاں جائز ہے نے کہ نہیں ہے پھر انہاں وچ حصہ میں محمد دا بھی رکھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ سورت دے نال محبت کری جدوں کسی نو تکلیف بن جائے نا اکثر ساڈے معاملات بڑے نے تھوڑا جہا مسئلہ بڑے تھوڑی جی طبیعت خراب ہوئے فوراً اسی ڈاکٹر کو جانے ہیں حالانکہ اللہ نے سانو قرآن جیسی عظیم دولت عطا کی۔ سب تو پہلے قرآن پڑھیے سورۃ الفاتحہ پڑھیے جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے یہ اللہ نے شفا رکھ دیتی ہے سارے جہان دیا گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات بھی سچی ہے میرے مصطفیٰ دی ذات بھی سچی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اس سورت کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اس سورت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تے پورے یقین دے نال پڑھ کے دم کریا کرو۔ آپ بچیاں نو جدوں کوئی مسئلہ بن جائے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریے اس سورت دے نال پیار کریے تاکہ نبی علیہ السلام دے فرامین پہ عمل ہو جائے اور مالک کائنات دی ذات راضی ہو جان۔ میرے عزیزوں اس سورت دا بڑا مقام ہے اور اس سورت دے نال محبت کریے پیار کریے۔ خالق کائنات دی ذات فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ میں صدقے تے قربان جاواں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ چمباتے چمیلی اور پھول بے شمار نے چمباتے چمیلی اور پھول بے شمار نے تھاؤ تھائی سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پیارے نبی اعلیٰ نبی پاک نو گلاب رہن دے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ علی والمرتضیٰ سانو جان تو پیارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے علی والمرتضیٰ سانو جان تو پیارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ چمباتے چمیلی اور پھول بے شمار نے تھاؤ تھائی سبڑا محشر والے دن جدوں گپ نے ستونا ہے ساڈے سونے نبی سانو سینے نال لاؤنا ہے کہو انشاءاللہ۔ محشر والے دن جدوں دھوپ نے ستونا ہے ساڈے سونے نبی سانو سینے نال لاؤنا ہے تے کہنا کی اللہ جی این میرے امتی حساب رہن دے این میرے امتی حساب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے نبی
जी दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। जदों दा कुरान नू असा सीने नाल लाया है, रब सोने सानू बड़ा शान ताया है। जदों दा कुरान नू असा सीने नाल लाया है, रब सोने सानू बड़ा शान ताया है। छोड़ परा होर कोई किताब रहन दे, छोड़ परा होर कोई किताब रहन दे। ला जवाब नू तुला जवाब रहन दे, हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। अल्लाह की दुआ है अल्लाह इस कुरान का सच्ची और सुची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।